رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معرفت ایام اعضاء کے عنوان سے آج ہم دوسرا پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں۔ مولانا حسین نقی صاحب تشریف فرما ہیں، اور اس کے علاوہ علامہ حجۃ الاسلام والمسلمین سید اسماعیل بخاری صاحب تشریف فرما ہیں۔ تو آج ہم ان سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور ان سے ہم بعض متعلق سوال پوچھیں گے۔ پیغمبر کی حدیث ہے ان الحسین باب من ابواب الجنہ۔ مولانا صاحب بتائیں اس کی تشریح کیا ہو سکتی ہے، اور یہ پیغمبر نے کس راوی سے ارشاد فرمایا ہے؟ حالانکہ جس وقت یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے اس وقت امام حسین کا بچپنا تھا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی ماشاءاللہ آپ کا بہت پیارا سوال ہے، میں اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کروں گا کچھ عرض کرنے کی۔ اصل میں گزارش یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علم نبوت سے جو خالق نے عطا فرمایا بہت سے پیش آنے والے واقعات کی پیش گوئی فرمائی۔ جیسے مثال کے طور پہ جنگ صفین کے حوالے سے پیش گوئی فرمائی، جنگ جبل کے حوالے سے بھی پیش گوئی فرمائی، اور بہت سے واقعات جو بعد میں ہونے والے تھے میرے آقا نے ان کی پیش گوئی فرمائی، اور وہ واقعات پھر رونما بھی ہوئے۔ تو اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے کہ میرا نواسہ حسین جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میرے اس بیٹے سے محبت رکھنے والا، میرے اس بیٹے کی پیروی کرنے والا، اور میرے اس بیٹے کا درد رکھنے والا، اس کا غم منانے والا، اس کے لیے جنت تو ہے ہی، لیکن جنت میں جانے کے لیے اس کے لیے ایک مخصوص دروازہ ہوگا، دوسروں سے ہٹ کے وہ اس خاص دروازے سے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، جو میرے نواس حسین سے محبت کرنے والا اور ان کی اطاعت کرنے والا۔ جزاکم اللہ خیر۔ خداوند تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمیں امام حسین علیہ السلام میں کے عزاداروں میں سے قرار دے، اور جو بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، توجہ دے رہے ہیں، ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے۔ خداوند تعالیٰ ہمیں حسینیوں کے ساتھ، عزاداروں کے ساتھ معشور فرمائے، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ وہ دروازہ جس کا نام حسین ہے اس سے داخل ہو سکیں، اور امام حسین کا جس طرح یہاں کوشش کرتے ہیں قرب حاصل کریں، وہاں بھی امام علیہ السلام کی بارگاہ میں رہیں۔